وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب سے کفر کیا، جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، اس کی شہیق سنیں گے. وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے. کون؟ اللہ کے نافرمان، اللہ کے انکاری، اس کے احکامات کے انکاری. سمعوا لها شہیقا، تو جہنم میں جانے والے جہنم کی ہولناک آوازیں سنیں گے. جہنم چیخ رہی ہوگی. سمعوا لها، لہا ہا کے ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف. شہیق، اور شہیق کیا ہوتا ہے؟ گدھے کی آواز. وہ آواز جو گدھا پہلی بار نکالتا ہے، گدھے کی ہینگ ہوتی ہے بیسیکلی. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ گدھے کی آواز سب سے بدترین آواز ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہر طرح کے آرام میں بیٹھے ہو اور کوئی آپ کو آواز بار بار ڈسٹرب کر رہی ہو، چاہے وہ ایک باریک سی آواز ہی کیوں نہ ہو، تو آپ سکون سے کام کر سکتے. یعنی آپ جہاں بیٹھے ہیں ٹیمپریچر بہت اچھا ہے، کھائے پیے ہیں آپ، فریش ہیں، ہر چیز ہے، ہر سکون سکھ ہے آپ کے پاس، لیکن کوئی ناپسندیدہ آواز آپ کو انوائے کر رہی ہے، تو آپ کا سارا لطف ختم ہو جاتا ہے. جہنم میں جہاں باقی عذاب ہیں، وہاں خاص طور پر اس کا چیخنا چلانا، خود جہنم کا بھی شور اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جانے والوں کا بھی، اور وہ شور اور وہ آوازیں سب سے بدترین آواز کی طرح. یہاں پر تو کبھی آپ کو شاید گدھے کی آواز سننے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہے ہوں یا کہیں ایسی جگہ کچھ وقت گزارا ہو کہ جہاں ایک کے بعد ایک گدھا بولنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کس قدر ناگوار کیفیت ہوتی ہے. تو جہنم میں ایک طرف تو جلنا، پھر اس کا کھانا پینا بدترین، اور اس کی اسمیل اور اس کا ہر چیز میں خرابی، اور اس کے ساتھ اوپر سے شور. یعنی آوازیں کس طرح اریٹیٹ کرتی ہیں نا. اور اگر آپ خود تکلیف میں، مثلا اگر آپ کو سر درد ہو تو پھر آواز کیسی لگتی، اور بھی بری لگتی ہے نا. جب آپ بیمار ہوں تو آپ کو چھوٹی سی آواز بھی انتہائی تکلیف دیتی، اور پھر کوئی کسی کو چپ کرانے والا نہیں، سب ہی شور کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی مریضوں کے کراہنے کی آواز سنی ہو، یا پھر زخمیوں کے کراہنے کی آواز سنی ہو، یا پھر خوفزدہ انسان کی آواز سنی ہو چیخنے چلانے کی، مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں اور اتنے میں کوئی شخص چیختا چلاتا آپ کے پیچھے آ رہا ہے یا آگے آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے اپنے دل پہ کیا گزرتی. اور اگر آپ بیٹھے ہوں تو اچانک کوئی چیخ پڑے یا کچھ، تو کافی دیر تک آپ کے اوپر اس کا اثر رہتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اور بعض لوگ تو صرف شور سن کے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے. آواز انسان کو کل بھی کر سکتی، اور کچھ آوازیں تو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی. یعنی ہر انسان کسی نہ کسی خاص چیز کی آواز سے ضرور متاثر ہوتا ہے. بعض لوگوں کو مثلا کاغذ پلٹنے کی آواز وہ بہت بری لگتی ہے، کسی کو برتن کھٹکھٹانے کی، اسکریچز کی، برتن الٹا کر کے اگر کوئی اس کو گھسیٹے، جوتے گھسیٹ کرا، یا کسی بورڈ پہ کوئی ناخن پھیر رہا ہو، یا بعض اوقات خاموشی میں بیٹھی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک، الارم کی آواز. اور خصوصاً جب آپ کو نیند آ رہی ہو، جب آپ تھکے ہوئے ہوں، اور جب آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی بیماری سونے سے دور ہوگی اور تھکاوٹ سو کے دور ہوگی، اس وقت کوئی آپ کو سونے نہ دے پاس. اگر آپ کبھی ہاسپٹل میں گئے اور آپ کو کسی وارڈ میں رہنے کا اتفاق ہوا ہو، آپ سونا چاہتے ہیں اور ساتھ کا مریض چیخ چلا رہا اور آپ کو سونے نہ دے، تو ایسا لگتا ہے کہ بیماری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. تو ذرا سوچئے کہ جہنم کا اپنا شور بھی ہو اور اوپر سے اس میں جانے والوں کا شور بھی ہو، تو صرف نوائز پولوشن جو ہے وہی کافی بڑا عذاب ہے، وہی کافی بڑی سزا ہے. جیسے فارسٹ جلتے وقت جو ایک خاص قسم کی لکڑی کے جلنے کی اور کریک ہونے کی جو آوازیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے چنگاریوں کے پھٹنے کی، اور ایک ہوتی ہے نا عام طرح کی چیخیں، اور ایک ہوتی ہیں جب کوئی جل جائے یا کوئی کسی شدید تکلیف میں ہو، تو اس وقت جو چیخوں کے اندر جو ایک درد بھی ہوتا ہے اور چنگھاڑ بھی اور فریاد بھی، وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. صرف سننا اس کا، کہاں یہ کہ جو سن رہے ہیں وہ خود بھی اسی مصیبت میں. کیوں بار بار کہا گیا وقنا عذاب النار،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، صرف یہاں تک نہیں ہے دعا، وقنا عذاب النار، آگ کا جو عذاب ہے، آگ کی جو تکلیف ہے وہ بدترین تکلیف ہے. تکاد تمیز من الغیظ، اور دوزخ اتنے غصے میں ہوگی کہ قریب ہے کہ پھٹ پڑے غصے سے، چیخ چیخ کے جیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. غیظ جو ہوتا ہے وہ غضب سے آگے ہوتا ہے، دوسرے درجے کی ناراضگی جو انسان کا خون تیز کر دیتی ہے. اور تمیز کا لفظ جو ہے میم یہ زے سے، تمیز کہتے ہیں دوسرے سے الگ ہونا، کسی چیز کو دوسرے سے فوقیت کی بنیاد پر الگ کرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے. یعنی دوزخ گویا خود جیسے پاگل ہو رہی ہو غصے سے اور وہ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شدید قسم کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو گاڑیاں کٹ جاتی ہیں، ٹوٹ کے پھٹ جاتی، الگ الگ ہو جاتی. ایسا شدید شور اور ایسا شدید قسم کا ہنگامہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ چیزیں بھی غصے سے تھرا اٹھی ہیں اور کٹ پھٹ رہی ہیں. تکاد تمیز من الغیظ، سورۃ فرقان میں آتا ہے اذا رأتہم، جہنم جو ہے اذا رأتہم جب انہیں دیکھے گی، مجرموں کو، من مکان بعید دور سے، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا تو سنیں گے وہ اس کا غصہ اور اس کا پھنکارنا، دور سے ہی اس کی چیخیں انہیں سمجھ آ رہی ہوں گی، یعنی اتنا جہنم کا اپنا شور ہوگا. کلما القی فیہا فوج، جب اس میں کوئی فوج ڈالی جائے گی، لوگوں کا گروہ یا امبوہ ڈالا جائے گا، لشکر کا لشکر، سألہم خزنتہا تو جہنم کے دربان ان سے پوچھیں گے، جو غلاظ شداد ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، مالک اور اس کے ساتھی، 19 عدد، سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو تم کو بتاتا اس دن سے، جو تمہیں خبردار کرتا اس دن کے عذاب سے، کسی نے تم کو کچھ نہیں بتایا. الم یأتکم نذیر، کس قدر ضروری ہے لوگوں کے پاس پیغام پہنچایا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ نے تو بندوبست کیا ہے. قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں. قد جاءنا نذیر، تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا. فکذبنا، پھر ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. یہ تم اپنے پاس سے باتیں کرتے، یہ مولوی خود ہی ڈراتے رہتے ہیں، اللہ نے نہیں کچھ اتارا، اللہ ایسا ظالم نہیں ہو سکتا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں تم مگر بہت بڑی گمراہی میں. ان انتم، نہیں تم، الا مگر، فی ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی میں، تم ہی گمراہ ہو. ہم نے ہدایت دینے والوں کو گمراہ ثابت کیا، انہی کو برا بھلا کہا. وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سنتے تو صحیح، او ناقلو، یا ہم سمجھتے تو صحیح، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے. سنانے والوں کی، بتانے والوں کی بات تو سنتے، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ انسان حق بات سننا بھی نہیں چاہتا. کبھی اس کو سنانے والے سے ضد ہوتی، کبھی وہ اپنے آپ کو سنانے والے سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، اپنے من گھڑت فلسفوں کی وجہ سے، اپنی خیالی جنت میں بسے ہونے کی وجہ سے. وقالوا لو کننا نسمع او نعقل، کیونکہ اگر سب کے کان کام نہیں بھی کرتے تو دیکھ کے کسی نہ کسی طریقے سے انسان بات سمجھ سکتا ہے. لیکن کب بات سمجھ نہیں آتی؟ جب انسان سمجھنا نہیں چاہتا، تو اللہ بھی دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. سورۃ الکہف میں آتا ہے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے کہ وہ نہ سمجھیں اس کو. پیچھے بھی گزرا ہے نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فہم لا یفقہون، تو سمجھتے ہی نہیں. جب انسان کو انٹرسٹ شو نہیں کرتا، جب اسے دلچسپی نہیں ہوتی، جب اسے حق اچھا نہیں لگتا، تو پھر اللہ کا حق اور اللہ کا دین اتنا سستا نہیں کہ زبردستی ضرور ہی دلوں میں اتارا جائے. اور وہ ایک دوسرے کو بھی سننے سے منع کرتے تھے.
وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ کہتے تھے یہ قرآن مت سنو، یہ تمہارا برین واش کر دیں گے، تمہیں میسمرائز کر دیں گے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اگر تم غالب آنا چاہتے ہو تو اسے نہ سنو اور نہ سننے دو. اور اگر کہیں سے کان میں بات پڑی جاتی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تکبر کر کے منہ موڑ کے چلا جاتا. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ سنا ہی نہیں. اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ یہاں سننے سے مراد صرف کانوں سے بات ٹکرانا نہیں ہے، بلکہ وہ سننا مراد ہے جو دلوں میں اترے اور جس سے عمل بدل جائیں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو گویا جہنم میں جانے کی اور اس غضب کا شکار ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، پوری توجہ سے نہیں سنتے تھے، دھیان ہی نہیں دیتے تھے. کسی انسان کا کسی بات کو توجہ سے سننے کے قابل ہونا اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے. اور اگر کسی بھی وجہ سے انسان سن نہیں پا رہا، چاہے کوئی بھی سبب ہے، تو اگلے دروازے سارے بند ہیں. اگر کان بند ہے تو دل بھی بند رہے گا. ہم سب اپنے اپنے سننے پہ غور کریں کہ میں اللہ کا کلام کتنے فیصد بیٹھ کے یہاں سنتی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں میں سوئی رہتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دماغ یہاں حاضر ہی نہیں ہوتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل کہیں اور ہی منہمک رہتا ہو، کوئی اور ہی فکر میرے اوپر چھائی ہوئی ہو. کیا واقعی میں سننے کا حق ادا کرتی ہوں؟ جو سننا چاہیے وہ سنتی بھی ہوں، اس پر توجہ ہے، وہ سمجھ آتا ہے، وہ دل کو لگتا ہے، دل کو ٹکراتا ہے. کیونکہ اگر سنا ہی نہیں تو دل نہیں بدل سکتا، اور دل نہیں بدلا تو عمل بدل ہی نہیں سکتا، اور جب عمل نہیں بدلے گا تو جیسے ہیں ویسے کے تیسے ہی وہاں جائیں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، وہاں جا کر انہیں حسرت ہوگی کاش ہم سنتے، او ناقلو، کاش ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو اس جہنم میں نہ پہنچتے. کیونکہ بعض اوقات چھوٹی سی بات بھی بڑی اہم ہوتی ہے، جسے اگر ہم مس کر جائیں تو بات گئی، وہ دوبارہ کبھی زندگی میں سننے کا موقع ملے گا یا نہیں. اور دیکھا جائے تو اگر آج ہمارے پاس وقت ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہیں، اور آج ہم جبکہ سنایا جا رہا ہے اور نہیں سن رہے، تو پھر جب کوئی سنانے والا نہ ہو تو کہاں سے سنیں گے، کیا سنیں گے؟ اور ہمارے پاس کیا گارنٹی کہ ہمارے پاس زندگی بھی ہے یا نہیں دوبارہ یہ وقت واپس لانے کی کہ جس میں ہم سن سکیں. آج ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں، اچھا پھر بعد میں سن لیں گے، اچھا کیسٹ سن لیں گے، پھر یہ کر لیں گے. پھر کون کرتا ہے؟ کتنے سبق آپ کے مس ہوئے اور آپ نے وہ پورے کیے، اور کس طریقے پہ پورے کیے، اور کتنے وہ دل پہ اترے، اور کتنوں کا پھر حق ادا ہوا. اور کیا قرآن کی ایک تو کیا آدھی آیت بھی ایسی ہے کہ جسے سنے سمجھے بغیر چھوڑ دیا جائے، اور اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ ہمیں خود ہی آ جائے؟ نہیں. ہر چیز جس کی تکرار بھی ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، جس کو سننا ضروری ہے. تو اصل خرابی ہے کیا جو انسان کے لیے مشکل کا سبب؟ اللہ کی بات پہ توجہ نہ دینا، اس کو اہم نہ سمجھنا، اس کے لیے سنجیدگی اختیار نہ کرنا. اور غور سے سننا کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کا جسم، دل، دماغ، ذہن، نگاہیں، کان، ہر چیز متوجہ ہو. کیونکہ اگر آپ کیئرلیسلی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پوری طرح نہیں سن سکتے، پوری طرح بات اندر نہیں جائے گی. پھر اسی طرح اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کی فکر کرنا، ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرح متوجہ ہونا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، دنیا کی ہر چیز کو، باقی سارے کاموں کو اس کے مقابلے میں غیر اہم سمجھنا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیونکہ اگر پہلا ہی کام نہیں کیا تو باقی تو ہو ہی نہیں سکتے. جب بات ہی نہیں پتا تو کریں گے کیا؟ عمل کہاں سے ہو سکتا ہے جب آپ نے انسٹرکشن پوری نہیں لی، ڈوز پوری نہیں لی، بات کو پوری طرح نہیں سمجھا. کیونکہ اگر آدھی بات سمجھیں گے تو آدھا ہی کام کریں گے، اور ہو سکتا ہے الٹا ہی کام کریں. اس پر ایک کیسٹ ہے، سنو تو صحیح، سننے کے بارے میں، اس کو آپ مزید سن لیجئے، اس میں ڈیٹیلز ہیں. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا. اعتراف ہوتا ہے پہچاننے کے بعد اقرار کرنا، یعنی گناہ کو پہچان لیں گے، اپنی غلطی اب انہیں نظر آئے گی،
دنیا میں نہیں نظر آئی، کیونکہ دنیا میں تو سنا ہی نہیں، کچھ سمجھا ہی نہیں، سوتے ہی رہے، کبھی دل سوتے رہے اور کبھی آنکھیں سوتی رہی اور کبھی دماغ سوتے رہے، تو وہاں کیا سمجھ آتا کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں. لیکن جہنم کے شعلے دیکھ کے کوئی نہیں سو سکے گا، وہاں کسی کو نیند نہیں آئے گی. جو دنیا میں سوتے رہتے ہیں وہ وہاں نہیں سو سکیں گے، جو یہاں جاگتے ہیں وہ وہاں سکون پائیں گے. جن کے دل یہاں جاگتے ہیں، جن کے کان جاگتے ہیں، جن کی آنکھیں جاگتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ پیغمبر جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ سو کر بھی نہیں سوتے تھے. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ کے پاس 2 فرشتے آئے، ایک نے کہا کہ تمہارے ساتھی سو رہے ہیں، تو دوسرے نے کیا کہا؟ صرف آنکھیں سو رہی، دل نہیں سو رہا. تمہاری تو آنکھیں بھی کھلی ہو تو دل سویا رہتا ہے. لاہیۃ قلوبہم، کیونکہ وہ اور ہی فکروں میں منہمک ہے، اور ہی باتیں ان کے اوپر چھائی ہوئی ہیں، اور ہی مسئلے مسائل ہیں. قرآن اہم نہیں ہے، اور چیزیں اہم ہیں. فاعترفوا بذنبہم، وہاں اپنا قصور پتہ چل جائے گا کہ غلطی کہاں تھی. لیکن وہاں سمجھنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو فرعون کو بھی مرتے وقت اپنا قصور پتہ چل گیا تھا. مرتے وقت تو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لایا. انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کیا کہا گیا تھا اس کا؟ الآن، اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم نے بات نہیں مانی تھی، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا. آج تیرا ماننا کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو وہاں اپنے گناہوں کا اعتراف فائدہ نہ دے گا، وہاں غلطیوں کو پہچاننا فائدہ نہ دے گا. آج ضرورت ہم اپنی غلطیوں کو پہچان جائیں، دیکھ لیں. فسحقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہے جہنم والوں کے لیے، دوری ہے جہنم والوں کے لیے. سحق کا مطلب ہوتا ہے پیسنا، یعنی بربادی ہی بربادی ہے.